اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا قیامت کا ٹاپک چل رہا تھا، جس میں میں آپ کے ساتھ وہ سورہ پوری سورہ جس میں قیامت کے ٹاپک سے ہی سٹارٹ ہو رہی تھی وہ شیئر کر رہا تھا۔ لیکن ابھی کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس مہینے کی مناسبت سے میں اب سے قیامت والا ٹاپک اس کو فی الحال تھوڑی دیر کے لیے پاز کر کے، اس مہینے کی مناسبت سے جو قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے، اللہ پاک نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی ہے، وہ کچھ ایسی آیات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ایک ایک کر کے شیئر کروں گا۔ بہت زیادہ نہیں ہیں، 10 سے 15 ہوں گی، تو وہ ایک ایک کر کے انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ اور جیسے ہی وہ ختم ہوگی تو ہم قیامت والے ٹاپک کو دوبارہ ریزیوم کر لیں گے۔ یہ مہینہ ہمارے لیے یقیناً بڑا باعث رحمت مہینہ اس لیے بھی ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور وہ ہمارے لیے رحمت بن کے آئے، اور انہوں نے ہمیں اللہ پاک کا پیغام، اللہ پاک کا قرآن ہمارے تک پہنچایا، اور بڑے احسن طریقے سے، بڑے مہربان بن کے ہم تک وہ پہنچایا۔ تو اس میں یہ مہینے میں ان کی تعریف ہم پہ یقیناً ضروری ہے۔ ویسے بھی درود و سلام ان پہ بھیجتے ہی رہنا چاہیے، یہ اللہ پاک کا حکم ہے، انشاءاللہ وہ آیت بھی ہم کریں گے۔ اور اس مہینے میں خاص کر کے تھوڑا سا جو بھی کوشش میں یہ کروں گا، جو بھی آیات اس سے ریلیٹڈ ہیں وہ انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ یہ مہینہ جو ہے ربیع الاول کا مہینہ جو ہے، یہ تو سرٹن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور یہ بھی آلموسٹ سرٹن ہی ہے کہ 12 ربیع الاول میں، اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، یہ بھی سرٹن ہے۔ لیکن ڈیٹ میں اختلاف ہے کہ کس ڈیٹ پہ ایگزیکٹلی ولادت ہوئی، اس میں اختلاف ہے۔ زیادہ مشہور، ہمارے ملک میں زیادہ مشہور 12 ربیع الاول ہے، لیکن دوسری ڈیٹس جو ہیں وہ 2 اور 9 بھی ہیں، کچھ اور بھی ہیں، تو یہ سرٹن نہیں ہے، اس میں اختلاف ہی ہے۔ اور 12 ربیع الاول اس لیے کیونکہ یہ سرٹن ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، تو ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جس میں ایسا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب وہ حدیث صحیح ہے یا نہیں میں نے اس پہ نہیں ریسرچ کی، لیکن وہ اکثر حدیث پیش کی جاتی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس دن پیدا ہوا اسی دن ہی وفات ہوگی میری، تو وہ اسی کی وجہ سے 12 ربیع الاول کو ہی سمجھا جاتا ہے زیادہ تر۔ لیکن اور کچھ یہ ڈیٹس اس طرح کی جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں نے یا بزرگوں نے کچھ اس طرح کی بتائیں بعد میں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کے بعد انہوں نے نبوت کا اعلان کیا، تو اس سے پہلے تو اس طرح ریکارڈ نہیں ہو رہی تھی نا ان کی لائف یا ان کی ہسٹری، تو اس لیے سرٹن نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد تو پھر جب مسلمانوں کی ایک پوری جماعت بن گئی، ایک صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وہ ایک اتنی بڑی تعداد ہوگی، تو پھر تو ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی تھیں اس کے بعد احادیث کے فارم میں بھی، اور ویسے بھی لوگوں نے بعد میں پھر ریکارڈ کی، اس لیے وفات کا تو یقیناً وہ ہے۔ تو لیکن کیونکہ اوورآل مہینہ ربیع الاول کا ہی ہے، ہمارے لیے بڑا رحمتوں والا ہی مہینہ ہے یہ، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان کے بارے میں یا ان کی جو تعریف قرآن پاک میں کی گئی ہے، جو اللہ پاک نے کی ہے، اس کے بارے میں ایک ایک آیت کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ بھی ان سے اگلی پچھلی آیات کو ضرور دیکھیں، ان پہ غور و فکر کریں۔ اور آج کی پہلی آیت جو ہے وہ ہے سورہ نمبر 64 آیت نمبر 4، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ یہ آیت میں نے
اس لیے بھی یہاں سے سٹارٹ کرنا شروع کیا، کیونکہ یہ تعریف جو کسی کی ہو سکتی ہے اس میں سب سے زیادہ تعریف میرے خیال سے یہی ہو سکتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ اخلاق اگر دیکھیں ہمارے دین میں جو مین تو پیغام ہے، جو ہمارا دین ہے اس کا جو پیغام مین ہے، لیکن اس میں کرنا کیا ہے، مینز اللہ پاک ہمارا ایک خالق مالک ہے، وہ ایک ہی ہے، اس کے ساتھ شریک کسی کو نہیں کرنا، اور جو کچھ اس دنیا میں کریں گے اس کا جواب ایک دن اس کے سامنے کھڑے ہو کے ہم نے دینا ہے۔ یہ تو میں اکثر یہ رپیٹ کرتا ہی رہتا ہوں، لیکن جو کچھ کریں گے وہ مین چیز تو وہ ہے، جواب تو اسی کا دینا ہے نا، جو ہم ایک ہر انڈیویجول انسان کرے گا۔ اس کرنے میں سب سے مین چیز کیا ہے؟ وہ انسان کے اخلاق ہے نا۔ دو چیزیں ہی ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق العباد میں تو مین اخلاق ہی ہے نا آپ کے۔ حقوق اللہ میں اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے، اللہ پہ ایمان کیسا ہے اور سارا کچھ ہے، اور اللہ کے رسولوں پہ، اللہ کے فرشتوں پہ، اللہ کی کتابوں پہ، تقدیر پہ جو اس نے ہمارے لیے بنایا اور سب کچھ کیا، اس سب پہ کیا ایمان ہے، یہ تو حقوق اللہ ہو گئے۔ حقوق العباد میں کیا چیزیں ہیں؟ وہ تو مین اخلاق ہی ہے نا۔ آپ لوگوں کا دوسروں کے ساتھ انٹریکشن کیسا ہے؟ آپ جب دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کیسے ہیں؟ وہ اخلاق، انہیں کو یہ اخلاقیات کہا جاتا ہے نا۔ تو اخلاقیات اور ہمارا دین کا مین ایک پیغام ہی اللہ کے حقوق کے علاوہ، اللہ کی عبادت کے علاوہ مین اصل میں پیغام ہی ہمارے دین کا ہے کہ اپنے اخلاق بہتر کرو۔ آپ سارے قرآن، آپ ہمارے دین کے احکامات اکٹھے کر کے دیکھ لیں، مین چیز یہ ہے کہ ایک تو اپنی طہارت رکھو، اپنا خیال کرو، اپنے پہ کچھ ظلم زیادتی، اپنے آپ کو نہ کچھ اذیت دو، اور دوسری مین چیز کیا ہے جو دوسروں کے ساتھ ہے، وہ اخلاق ہی ہے ہر لحاظ سے۔ جھوٹ دیکھ لیں، جھوٹ بھی دوسروں کے ساتھ ہے، دغا بازی دوسروں کے ساتھ ہے، غیبت دوسروں کے ساتھ ہے، دھوکہ دینا، رشوت دینا، سود کھانا، اور بھی اس طرح کی۔ فار ایگزامپل اگر شراب پینے سے منع کیا تو کس لیے؟ اپنے لیے تو نہیں کیا، اسی لیے کہ یہ بدحواس ہو کے کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا، کسی کی جان مال عزت پہ ہاتھ ڈالے گا، اور جان مال عزت کو حرمت دے دی کسی دوسرے کے لیے، وہ اخلاق ہی ہے نا کہ آپ کو کسی دوسرے کے یہ نہیں چھیڑ سکتے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ تو یہ تو ہوگی قرآن پاک کی آیت، اور یقیناً اللہ پاک نے یہ بات کہی ہے، قرآن پاک میں کہی ہے، تو یہ تو سچ سے، اس سے بڑا سچ ہو ہی نہیں کوئی سکتا۔ لیکن اس کی اگر ہم خود بھی دیکھیں، جو ہم مختلف روایات میں، احادیث میں، یا ویسے آپ شروع سے ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں تو ساری سنتے آتے ہیں، تو دیکھیں، یا ایک تاریخی بات کو ہی لے لیتے ہیں۔ تاریخی بات کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے، اور وہاں پہ 40 سال بعد نبوت کا اعلان کیا۔ تو جب اس نبوت کا اعلان کیا تو ان کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا، ان کے ساتھ کیا کیا ظلم زیادتی، تب تو وہ اکیلے تھے اور کمزور تھے، ان کے ساتھ ان کو کیا کیا نہیں کہا گیا، ان کے ساتھ کیا کیا ظلم زیادتیاں نہیں، ان کو نکال دیا گیا، ان کو کھانے کی تنگی، ہر چیز کیا کیا نہیں ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئی، اور ان کو ماننے والوں کے ساتھ بھی۔ تو انہوں نے آگے سے، ان کا کیا آگے سے ری ایکشن تھا، اس پہ کبھی آپ نے غور کیا؟ کبھی آگے سے فرسٹریٹ ہوئے، کبھی آگے سے کچھ ایسا ری ایکشن دیا، لڑائی جھگڑا کیا، کسی کو آگے سے کچھ بولا، کچھ غصہ کیا، یا کچھ ایسی الفاظ کہے آج تک؟ کبھی کسی تاریخ میں آپ بے شک ویسٹرن جو ہسٹورینز ہیں ان کی بکس بھی پڑھ لیں، کہیں بھی ایسی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ آپ بے شک بالکل انڈیپینڈنٹ آتھرز کی بکس پڑھ کے دیکھ لیں، ان کی ویسٹرن یورپین آتھرز کی بکس پڑھ کے دیکھ لیں، کہیں بھی نہیں ملے گی کہ انہوں نے آگے سے کچھ ایسا کیا ہو۔ بے شک آپ اپنی روایت پہ نہ بھی وہ کریں، انڈیپینڈنٹ لوگوں کی سن کے دیکھ لیں، انہوں نے آگے سے کچھ نہیں کیا، ظلم زیادتی برداشت کی، صبر کیا۔ اس سے بڑا اخلاق کیا ہو سکتا ہے کسی انسان کا؟ وہ تو
یہی ایگزیکٹلی یہ آیت کو ایگزیکٹلی عملی جامہ پہنا کے انہوں نے وہ پیش کیا. اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ ورنہ اگر وہ اللہ کے اتنے بڑے نبی اور رسول نہ ہوتے اور اتنے بڑے اخلاق والے نہ ہوتے تو دل برداشتہ ہو جاتے، وہ بھی آگے سے کچھ نہ کچھ ریاکشن کرتے یا چھوڑ کے چلے جاتے یا سائڈ پہ ہو جاتے. وہ کہتے نہیں جو ان کے ساتھ ہوا. اچھا تب تو وہ کمزور تھے، جب طاقت آ گئی، جب حکومت آ گئی، پھر انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کی؟ کبھی کسی کو بلکہ معاف کیا. جن کو جو جنگی قیدی بنے ان کو کہا تم پڑھاؤ اور جاؤ، ہمارے بچوں کو پڑھاؤ اور تمہاری قید یا تمہاری جو جیل یا جو بھی ہے وہ معاف، تمہاری سزا معاف کر دی جائے گی. تو اس سے بڑے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ کسی کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں کی. اللہ کی راہ میں جو جہاد کرنا تھا ظاہری بات ہے وہاں پہ تو انہوں نے بھی اس میں حصہ لیا، قتل بھی کیے ہوں گے، ظاہری بات ہے ضرور کیے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کیا کبھی کسی کو چوٹ بھی پہنچائی، کبھی کسی کو زخم بھی پہنچایا؟ کوئی ایک مثال بتا دیں. نہیں ہے. پھر دوسری بات پہ آئیں کہ اپنے جو متحد ملازمین تھے ان کی کبھی کوئی مثال، کبھی کسی کو کہا ہو ایسے نہیں تو ایسے ڈانٹا ہو یا جھڑکا ہو؟ کبھی بھی نہیں. اپنے گھر والوں کو کبھی بھی نہیں. تو یہی اخلاق کی اعلیٰ ترین مثال ہو سکتی ہے نا، کہ انسان کے دوسروں کے ساتھ کیا انٹریکشنز ہیں، کیسے وہ کرتے ہیں. تو انہوں نے تو ساری عمر، اپنی آخری عمر تک اس کی اعلیٰ ترین مثال پیش بھی کی عملی طور پہ بھی. اور اللہ پاک تو پھر اس کائنات کا خالق اور مالک کیسے تعریف کر رہا ہے اور دوسری آیات میں بھی کیسے تعریف ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ ایک ایک کر کے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. جزاک اللہ خیر.